बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है नज़्म आज़ादी की तशरीह। नज़्म नंबर 6, फ़र्स्ट ईयर, शायर एहसान दानिश, माखज़ फ़सल सलासिल। शेर नंबर 6, 7, 8 की तशरीह। नया निसाब उर्दू 11वीं जमात फ़ेडरल बोर्ड, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाज़िर खिदमत हैं। फ़नी महासिन व सनाए, मजबूत इस्तिआरा। क़ुरआन के पर्दे में एक बलीग इस्तिआरा है जो क़ुरआन के अल्फाज में छुपे हुए अमीक मफ़ाहीम को ज़ाहिर करता है।
صنعت مبالغہ حشر تک اور تفسیر آزادی میں مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے جو آزادی کے دائمی ہونے کا اظہار ہے۔ صنعت تلمیح شعر میں قرآن اور قیامت کے ذکر کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صنعت مراعات النظیر قرآن اور تفسیر ایک دوسرے سے معنوی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور شعری حسن اور جمال کو بڑھاتے ہیں۔ صنعت حسن تعلیل آزادی کو قرآن کی تعلیمات کی تفسیر قرار دینا ایک منطقی اور فنی تعلیل ہے جو شعر کو فکری گہرائی عطا کرتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم آزادی کا شعر نمبر 7: لہو برسا بہے آنسو لٹے رہ رو کٹے رشتے، ابھی تک نا مکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معانی: لہو برسا بہت زیادہ خون بہا، قتل و غارت ہوئی، رہ رو کے معنی مسافر، کٹے رشتے کا معنی رشتے ناطے اور تعلقات ٹوٹ گئے، تعمیر آزادی کا معنی حقیقی آزادی کا حصول۔ شعر کا مفہوم: ہمارے آباء و اجداد نے آزادی کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دیں اور مصیبتیں برداشت کیں، لیکن ابھی تک ہم مکمل آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ تشریح: احسان دانش نے اس نظم میں آزادی کے جذبے اور آزادی کے فوائد و ثمرات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ انہیں ایک ایسا ملک میسر آ سکے جس میں انہیں معاشی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی حوالے سے آزادی اور ترقی کے مواقع میسر آ سکیں۔ انہیں تقریر و آزادی، تقریر و تحریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو جو انگریزی اقتدار میں ممکن نہ تھی، لیکن بدقسمتی سے انگریزوں سے آزادی کے بعد بھی ملک عزیز میں عوام الناس کو تقریر و تحریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی میسر نہ آ سکی۔ گویا انگریز کی غلامی کے بعد اب ملک حکمران طبقہ اور اشرافیہ کی غلامی میں مبتلا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے آزادی جیسی نعمت کے حصول کے وقت بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ ہندوؤں نے بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، ہجرت کر کے آنے والے قافلوں کو لوٹا گیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، رشتے ناطے اور تعلقات کٹ گئے، تب کہیں جا کر یہ آزاد ملک حاصل ہوا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ جس آزادی کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا وہ ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ابھی تک ہم مکمل طور پر آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ ہم پر آج بھی بیرونی طاقتیں مسلط ہیں جس کی وجہ سے آزادی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی میں چلے گئے، ہمارے حکمران امریکی غلام بن کر رہ گئے، ہمارا ملک، ہماری سیاست اور ہماری معیشت اغیار کے رحم و کرم پر ہے، ہم حقیقی آزادی نہیں حاصل کر پائے۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سایہ ستم ہے اسے مٹاؤ۔ میں بھی خاموش تھا اور تم بھی خاموش تھے، اب بولو۔ فنی خوبیوں صنعت تضاد لہو برسا اور تعمیر آزادی میں ایک خوبصورت تضاد ہے جو تباہی کے بعد تعمیر کے عمل کو اجاگر کرتا ہے۔ صنعت مراعات النظیر لہو، آنسو، رہرو اور رشتے سب ایک دوسرے سے معنوی ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں اور آزادی کی جد و جہد کی مختلف جہتوں کو بیان کرتے ہیں۔ صنعت مبالغہ لہو برسا اور لٹے رہ رو میں مبالغہ کا عنصر موجود ہے جو قربانیوں کی شدت کو اجاگر کرتا ہے۔
صنعت حسن تعلیل، شاعر نے آزادی کی تعمیر کو اپنی تقریر سے تعبیر کیا ہے، گویا تقریر آزادی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک خوبصورت تعلیل ہے۔ شعر نمبر 8، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ الفاظ کی معانی: تعجب حیرانی، شبستان کا معنی آرام گاہ سونے کی جگہ، زینت کا معنی سجاوٹ خوبصورتی، کھینچی کا معنی ہے بنی ہے، تصویر آزادی آزادی کی صورت، آزادی کی تصویر۔ مفہوم: حیرت کی بات ہے کہ ہمارے خون سے جو آزادی کی تصویر بنی تھی آج وہ غلامی کی خوابگاہوں میں آویزاں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے آزادی کے حصول کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں، خون ہمارا بہا، رشتے ہمارے کٹے، قافلے ہمارے لٹے، آنسو ہمارے بہے، لیکن آج تک ہمیں حقیقی آزادی میسر نہیں آئی۔ ہماری قربانیوں کے عوض جو آزادی ملی تھی اس پر مفاد پرست قابض ہو گئے۔ بقول شاعر، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ وطن پر قابض حکمران جنہوں نے آزادی کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں بہایا اور جو عالمی قوتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، آج وہ دعوے دار ہیں کہ آزادی انہوں نے دلوائی تھی۔ مزید یہ کہ ان بادشاہوں کے محلات میں آزادی کا وہ تصور جو ہم نے سوچا تھا ناپید ہے۔ ان محلات میں غلامی کا تصور ابھی بھی قائم ہے، یہ آج بھی بیرونی طاقتوں کے غلام ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ حکمران طبقہ اغیار کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے، یوں ہماری آزادی کا خواب محض خواب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ ہم نے آزادی کے حصول کے لیے ہزاروں قربانیاں دیں، مگر آج اس ملک پر ہمارا حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہاں ہماری مرضی کے مطابق قوانین نہیں بنائے جاتے، ہماری حکومت، ہماری سیاست اور ہماری معیشت سب اغیار کے رحم و کرم پر ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے گردنیں کٹوائیں وہ آج بھی پورا نہیں ہو سکا۔ ہمارے ملک پر بیرونی قوتوں کے غلام قابض ہیں۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ جو ٹھہرے تھے سرے دار، وہ جو کٹ مرے تھے، آج پھر زندہ ہوئے ہیں وہ ہمارے لہو میں۔ فنی خوبیاں صنائع تصویر کشی۔ شعر میں خون سے کھینچی تصویر آزادی کی ایک دل دہلا دینے والی تصویر پیش کی گئی ہے جو جد و جہد کی شدت کو واضح کرتی ہے۔ طنز کا پہلو غلامی کے شبستانوں میں آزادی کی تصویر کا ذکر ایک طنزیہ کیفیت پیدا کرتا ہے جو شعر کو زیادہ پر اثر بناتا ہے۔ حیرت کا عنصر تعجب ہے کہ الفاظ سے شعر کا آغاز قاری کو حیرت اور فکر میں مبتلا کرتا ہے جو شعر کو جذباتی طور پر پر اثر بناتا ہے۔ استعارہ، غلامی کے شبستان اور خون سے تصویر آزادی جیسے الفاظ نہایت گہرے ہیں جو آزادی کی جد و جہد اور قربانیوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ مضبوط پیغام: شعر جد و جہد آزادی کی اہمیت اور قربانیوں کی قدر و قیمت پر زور دیتا ہے اور غلامانہ ذہنیت پر سخت تنقید کرتا ہے۔ صنعت تضاد: غلامی کے شبستان اور آزادی کی تصویر کے درمیان تضاد موجود ہے جو آزادی اور غلامی کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ استعارہ: غلامی کے شبستان کو غلامی کی علامت کے طور پر اور خون سے کھینچی تصویر آزادی کو قربانیوں کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت مراعات النظیر: خون اور تصویر
ایک دوسرے سے معنوی ربط رکھتے ہیں جو آزادی کی جدوجہد کے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ صنعت ایجاز مختصر الفاظ میں ایک گہرا فلسفہ بیان کیا گیا ہے جو صنعت ایجاز کی بہترین مثال ہے۔ صنعت حسن تعلیل آزادی کی تصویر کو خون سے کھینچا گیا قرار دینا ایک فنی تعلیل ہے جو قربانیوں کی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ صنعت تجنیس شبستان اور زینت کے الفاظ میں صوتی ہم آہنگی موجود ہے جو شعر کی موسیقیت کو بڑھاتی ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔